کہ فرمایا خدا کی عزت کی قسم قیامت کے دن تم سے تمہاری اولاد کے بارے میں پوچھا جائے، میں اپنے بیٹے کو کیا نصیحت کروں، کیا وصیت کروں؟ فرمایا سب سے پہلے کہ اپنے بیٹے کو آداب سکھا۔ اہل اللہ کے ہاں، سلف صالحین کے ہاں اچھی خوبیوں، خصلتوں اور اخلاق کو اپنی طبیعت میں پیدا کرنے والے شخص کو ادیب کہتے ہیں۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، اس نے عرض کیا کہ اے عبداللہ ابن عمر، مجھے نصیحت فرمائیں کہ میں اپنے بیٹے کو کیا سکھاؤں، میں اپنے بیٹے کو کیا نصیحت کروں، کیا وصیت کروں؟ آپ فرماتے ہیں ادب ابنک، فرمایا سب سے پہلے کہ اپنے بیٹے کو آداب سکھا۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر فرما رہے ہیں، اور اسے امام بیہقی فی سنن الکبریٰ میں نقل کرتے ہیں، ادب ابنک، سب سے پہلی نصیحت یہ ہے کہ اپنے بیٹے کو آداب سکھاؤ، ایٹیکیٹ سکھاؤ، نوبل کنڈکٹ اس کی شخصیت میں منتقل کرو، اس کے معاملات کو بھی حسین کرو، اس کے اقوال کو بھی خوبصورت بناؤ، اور اس کی زندگی کو بھی قابل رشک بناتے جائیں۔ کس طرح؟ ادب ابنک، اپنے بیٹے کو ادب سکھاؤ۔ پھر فرمایا فَإِنَّكَ مَسْئُولٌ عَنْ وَلَدِكَ، کہ فرمایا خدا کی عزت کی قسم قیامت کے دن تم سے تمہاری اولاد کے بارے میں پوچھا جائے۔ کیا پوچھا جائے گا؟ ماذا ادبتہ وماذا علمتہ، کہ تم نے اپنی اولاد کو کیا ادب سکھایا اور کیا علم سکھایا، ان کو کیا لیگیسی منتقل کر کے آ رہے ہو۔ حاضرین محترم، میں صرف ادب کی ایک ڈیفینیشن بیان کر کے پھر قرآن مجید کے مضامین کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ادب سے مراد آئمہ اور سلف صالحین کیا لیتے رہے، وہ ادب کو کیا ڈیفائن کرتے رہے؟ ادب ابنکا کا مطلب کیا ہے کہ اپنی اولاد کو کس طرح کے آداب سکھاؤ؟ ادب سے مراد کیا ہے؟ ادب کسے کہتے ہیں؟ اب ذرا اس کا جائزہ امام قشیری کی کتاب الرسالہ سے لیتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں حقیقت الادب کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں اجتماع خصال الخیر والادب، فرماتے ہیں اچھے اوصاف اور خصائل اور کمالات کو اپنی شخصیت میں جمع کر دینے کا نام ادب ہے۔ اچھی عادتوں کو، اچھے طور طریقوں کو، اچھے سلیقے کو، اچھے کنڈکٹ کو، اچھے ایٹیکیٹس کو، اچھے مینرز کو، اچھے انداز گفتگو کو، اچھے انداز مجالست کو، اچھے انداز تخاطب کو اپنی شخصیت میں جمع کر دینے کا نام ادب ہے۔ اور جس کی شخصیت میں اچھے اخلاق پیدا ہو جائیں، اچھی خصلتیں پیدا ہو جائیں، اچھے اوصاف پیدا ہو جائیں، اچھے مینرز پیدا ہو جائیں، اس شخص کو عربی میں ادیب کہتے ہیں۔ ہمارے ہاں تو بڑی آسانی سے کہتے ہیں کہ یہ شخص جو ہے اسے ادب سے بڑی محبت ہے، یہ ادیب ہے۔ ہم سمجھتے ہیں جو چار لفظ اچھے انداز سے ادا کر دے، گفتگو کر دے، جو خطابت پر دسترست کر دے، جو اشعار یاد کر لے، اور جو مختلف اقوال پر دسترس رکھ لے، جو بولنے کا، بات کرنے کا ڈھنگ سیکھ لے، اسے ادیب کہتے ہیں۔ نہیں، اہل اللہ کے ہاں، سلف صالحین کے ہاں اچھی خوبیوں، خصلتوں اور اخلاق کو اپنی طبیعت میں پیدا کرنے والے شخص کو ادیب کہتے ہیں۔ پھر فرمایا اسی سے مأدبہ نکلا ہے، مأدبہ دسترخوان کو کہتے ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ وہ دسترخوان جہاں اچھی خصلتوں والے لوگ جمع ہو جاتے ہیں، اسے مأدبہ کہتے ہیں۔ اب بات یہاں سے شروع کر رہے ہیں کہ آپ اس وقت منہاج القرآن کے مأدبہ میں آئے ہیں، آپ اس دسترخوان پر آئے ہیں، اور خدا کو راضی کرنے کے بھی کچھ آداب ہیں، اور پھر راتوں کو اٹھ اٹھ کر سجدوں کی زینت بن کر
خدا کو منانے کے بھی تو کچھ آداب